سینئر صحافی سلیم صافی کا کہنا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے خوف و ہراس پھیلانے کے عمل کو دہشت گردی قرار دیا جائے تو حقیقت میں سب سے بڑا دہشت گرد خود امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ جس نے جاپان پر ایٹم بم گرا کر بربریت کا مظاہرہ کیا اور جو ویتنام، فلسطین اور دنیا کے دیگر خطوں میں لاکھوں انسانوں کی ہلاکتوں کا موجب بنا، دہشت گرد اسرائیل ہے جو فلسطینیوں پر بے تحاشا ظلم ڈھا رہا ہے۔ دہشت گروہوں کی صف میں بھارت نمایاں نظر آتا ہے جو کشمیری مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر جبر و تشدد کی بھیانک اور سیاہ تاریخ رقم کر رہا ہے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ دنیا کے ان بڑے دہشت گردوں کو کوئی بھی دہشت گرد قرار نہیں دیتا۔ ان میں ہر کوئی نہ صرف اپنی جگہ پارسا بنا ہوا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو مہذب دنیا کا قائد بھی قرار دے رہا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کا مزید کہنا ہے کہ ستم ظریفی دیکھیے کہ دہشت گردوں کے سب سے بڑے سرپرست امریکہ نے کئی دیگر دہشت گردوں کے ساتھ مل کر دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا، عراق کو تاراج کیا اور لیبیا پر چڑھائی کر دی۔ دوسری طرف انتہائی ننگے طریقے سے ریاستی سطح پر دہشت گردی کرنے والے اسرائیل پر ڈالروں کی بارش کر رہا ہے اور اسے جدید ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا اس سے مطلوبہ نتائج کا حصول تو کیا ممکن ہو، مزید دہشت گردوں کے پیدا ہونے کا قوی امکان ہے۔ سلیم صافی کے مطابق جہاں تک حماس، حزب اللہ، عرب ممالک میں موجود چھوٹی بڑی اسلامی انتہا پسند تنظیموں کا تعلق ہے تو ان کا تجزیہ کرنے سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ ان تنظیموں کو براہ راست امریکہ نے سپورٹ نہیں کیا لیکن در حقیقت ان لوگوں کو توانائی امریکی پالیسیوں نے ہی بخشی ہے۔ مثلا اگر امریکہ اسرائیل کی سرپرستی نہ کرتا تو وہ فلسطینیوں پر یہ مظالم کیوں ڈھاتا، اور اگر وہ مظالم نہ ڈھاتا تو فلسطینی اور دیگر عرب مسلمان کیوں انتہا پسند اور امریکہ کے دشمن بنتے۔ مصر میں اگر امریکی جمال ناصر اور اسی طرح کے دیگر ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کر کے ان سے اسلام پسندوں کو نہ پٹواتا تو وہ کیوں کر امریکہ کی دشمنی میں انتہا کر جاتے۔ گویا دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی بقول امریکہ دہشت گردی پائی جاتی ہے، ماضی میں جھانکنے سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ سلیم صافی کے بقول امریکہ کی ان پالیسیوں کی وجہ سے گزشتہ 3-4 دہائیوں میں دنیا کے کئی خطوں میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل ہوئے، ہزاروں لاکھوں مکان اجڑ گئے، زرخیز زمینیں صحراؤں میں بدل گئیں، لیکن خود امریکی محفوظ رہے۔ ویتنام کی جنگ کے بعد امریکیوں کو براہ راست کوئی ذکر نہیں پہنچی، وہ دوسروں کا تماشا دیکھتے رہے اور پاکستان جاگیرداروں کی طرح دنیا کی غریب اقوام کو اپنے مزارع سمجھ کر چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے ان کو آپس میں لڑاتے رہے، اور جس کے بارے میں بھی محسوس کیا کہ وہ خود امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگا ہے تو امریکی عراق کی طرح لاہور لشکر کے ساتھ آ کر اپنے کسی شہری یا سپاہی کو مروائے بغیر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ سلیم صافی کے مطابق اس صورتحال میں امریکہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر کے دہشت گردی کی نرسریوں کو بند کر دے گا، لیکن 11 ستمبر کو جب خود یہ آگ امریکہ تک پہنچ گئی اور جس میں نہ صرف اس کے ہزاروں شہری جھلس گئے بلکہ اس کا غرور بھی بڑی حد تک خاک میں مل گیا، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اب امریکہ دنیا کی چھوٹی قوموں کو لڑا کر دہشت گردوں کی پیداوار کا سلسلہ بند کر دے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اب بھی وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کے لیے آمادہ نہیں نظر آتا۔ سلیم صافی کے مطابق امریکہ اب بھی اپنی طاقت کو ہر چیز کا علاج سمجھ رہا ہے اور اب بھی وہ اسرائیل کے ہاتھوں غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی نہ صرف نسل کشی دیکھ رہا ہے بلکہ اس میں بھرپور حصہ دار بن رہا ہے۔ اسلحہ امریکہ کا ہے، پیسہ امریکہ کا ہے، ہتھیار امریکی ہیں اور اسرائیلی انہیں استعمال کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اگر اسرائیل کے ہاتھ روکنے کے لیے کوئی قرارداد آتی ہے تو امریکہ اسے ویٹو کر دیتا ہے۔ گویا وہ برملا چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کی یہ نسل کشی جاری رہے، لیکن ڈٹائی دیکھ لیں کہ اس سب کچھ کے باوجود امریکہ آج بھی انسانی حقوق اور انسانی آزادیوں کا چیمپئن بنا ہوا ہے اور کبھی ایک تو کبھی دوسرے ملک پر انگلی اٹھاتا رہتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।